تقریباً 450 سے زائد جو طالبان دہشت گرد ہیں ان کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ 180 سے زائد چیک پوسٹیں جو ہے تباہ کر دی گئی ہیں اور 30 سے زائد چیک پوسٹوں پر پاکستانی پرچم لہرایا جا چکا ہے۔ جن چیک پوسٹوں پر جو ہے افواج پاکستان نے قبضہ کیا ہے ان میں سے متعدد جو ہے چیک پوسٹیں جو ہے وہ راہ کے ٹریننگ سینٹرز ہیں۔ اب جو ہے افواج پاکستان، حکومت پاکستان کے جو مقاصد ہیں، جو ٹارگٹ ہیں، ان کو ہر قیمت پر حاصل کیا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون طاہر۔ ناظرین، پاک افغان کشیدگی اور جس طریقے سے افغانی دہشت گردوں کے خلاف پاکستان نے آپریشن غضب الحق شروع کیا اور باقاعدگی سے وہ جاری ہے، اور اس کے تحت اب تک 180 سے زائد پوسٹیں تباہ کر دی گئیں اور 30 پوسٹوں پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا۔ پاک افغان کشیدگی، اس سے جڑی کیا اہم حقائق ہیں، کس طریقے سے پاکستان اپنا موقف اختیار کرتا ہے کہ افغانستان کے خلاف جو یہ آپریشن کیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا اصل مقصد تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایران میں جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس طریقے سے ایران کی جانب سے مکمل طور پر جو ان کے خلاف کی جانے والی دہشت گردی تھی، ان کے خلاف کیے جانے والے جو جنگ کے اعلانات تھے، اس کا باقاعدہ طور پر جس طریقے سے انہوں نے جواب دیا، اس پر پاکستان کا موقف کیا ہے، پاکستان اپنی سالمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اسٹریٹجی بنا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایران میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے سے جڑے جو احتجاج ملک پاکستان میں کیے گئے اور اس احتجاج کے اندر کچھ انتشاری عناصر کی جانب سے جو جلاؤ گھراؤ کیا گیا، ان کا حقیقی مقصد کیا تھا۔ ان تمام تر ملکی صورتحال اور غیر ملکی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے مدعو کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہیں ہارون انجم صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاک افغان کشیدگی کے حوالے سے۔ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا اس آپریشن کو لے کر واضح اور دو ٹوک موقف کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان نے سر توڑ کوششیں کی، تمام پاکستان نے سفارتی محاذ تعلقات جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں سب کو پاکستان نے استعمال کیا، لیکن گھمنڈ تکبر میں مبتلا جو افغانستان میں طالبان رجیم تھی، انہوں نے پاکستان کی تمام جو کوششیں ہیں ان کا قطعی طور پر انہوں نے مثبت جواب نہیں دیا۔ آپ دیکھیں کہ اب افغانستان میں موجود جو طالبان ہیں وہ بہت دیر کر چکے ہیں۔ ان کے پاس وقت تھا کہ وہ معاملات کا حقیقی حل تلاش کرتے، وہ فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے، وہ پاکستان کی جو بار بار کی جانے والی گزارشات ہیں ان پر عمل درآمد کرتے، وہ توجہ کرتے۔ دیکھیں، پاکستان تقریباً 4-5 سال سے مختلف ذرائع سے جو وہاں پر عبوری حکومت ہے اس کو یہ سمجھانے کی، بتانے کی، منانے کی کوشش کرنے میں مصروف تھا کہ آپ کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی، جو حکومتیں ہیں انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے کوششیں کی، لیکن طالبان نے قطعی طور پر بھی پاکستان کی کسی مطالبے پر، کسی ریکویسٹ پر، اور پھر کیا ہوا کہ مسلسل دراندازی ہوتی رہی، وہاں سے مطلب ٹروپس کی تشکیل ہوتی رہی، وہ KPK میں آتے رہے اور یہاں پر افواج پاکستان پر، یہاں پر معصوم شہریوں پر حملے کرتے رہے، یہاں پر جو آئین اور قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے ان کو نشانہ بناتے رہے۔ آپ دیکھیں کہ قطر میں معاہدہ ہوا، اس میں قطر اور ترکی جو ہے وہ ضامن تھے، اور وہاں کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ کسی طور پر بھی جو ہے ہم آگے مستقبل میں جو ہے وہ افغان سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن پھر وہی دہشت گردی، وہی اسلام آباد میں خودکش حملہ جو افغانستان سے آیا تھا، خودکش حملہ آور، اسی طریقے سے افواج پاکستان کی جو قیادت ہے، افواج پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں، فورسز ہیں، ان پر مسلسل حملے۔ دیکھیں، افغانستان جو ہے اس خطے میں غیر مستحکم، جس کا کوئی نظام حکومت نہیں ہے، افغان عبوری حکومت کی جو حیثیت ہے وہ ایک حکومت کی نہیں ہے،
وہ ایک دہشت گرد گروہ کی حیثیت ہے ان کی. اور اب پاکستان نے فیصلہ کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس وقت تک جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق تقریباً 450 سے زائد جو طالبان دہشت گرد ہیں ان کو ہلاک کیا جا چکا ہے اور تقریباً 600 سے زائد شدید زخمی ہیں. 180 سے زائد چیک پوسٹیں جو ہے تباہ کر دی گئی ہیں اور 30 سے زائد چیک پوسٹوں پر پاکستانی پرچم لہرایا جا چکا ہے. اور آپ دیکھیں 185 ٹینک جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے ہیں اور پاکستان نے 26 مقامات پر جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. اچھا ہارون صاحب، آپ نے بھی ابھی ذکر کیا مذاکرات کے حوالے سے. ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو پاکستان نے طالبان کے خلاف جو آپریشن شروع کیا وہ واضح اس دہشت گردی کے خلاف کیا جو پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے مدارس، پاکستان کے بچوں اور پاکستان کے امن کے خلاف تھی. اور اسی کو لے کر متعدد ہلاکتیں بھی ہوئیں اور متعدد پوسٹوں کو بھی تباہ کر دیا گیا. اب افغان طالبان جب گھٹنوں پر آ کر مذاکرات کے حوالے سے بات کرتا ہے تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کر؟ کون سی چیزیں واضح دو ٹوک افغان طالبان کے سامنے رکھی جائیں گی؟ دیکھیں موجودہ صورتحال میں مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں. دیکھیں قطر میں مذاکرات ہوئے، قطر اور ترکی ضامن تھے، وہاں پر کمٹمنٹ کی، پھر وعدہ خلافی کی، جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ وہ جو ہے وہ جو طالبان دہشت گرد ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. وہ کوئی ضرورت نہیں ہے مذاکرات کی. اب جو ہے افواج پاکستان، حکومت پاکستان کے جو مقاصد ہیں، جو ٹارگٹ ہیں، ان کو ہر قیمت پر حاصل کیا جائے گا. 5 سال بیر کیا ہے پاکستان نے. دیکھیں عجیب بدماشی ہے کہ آپ آتے ہیں افغانستان سے اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں، پاکستان کے دارالخلافہ میں دہشت گردی کرتے ہیں، معصوم شہریوں کو آپ جو ہے بناتے ہیں، ان کی قتل و غارت گری کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا جی آپ جو انتہائی ناقابل اعتماد، ان کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، ان کا دین سے، اسلام سے، کسی قسم کا شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ڈالر کمانے کے لیے اور جو ہے اسرائیل کے اور بھارت کے اعلی کار بننے کے لیے اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے جو ہے مصروف ہیں. یہ بھارت سے فنڈ لیتے ہیں، بھارت کے جو ہے ٹریننگ سینٹر افغانستان، جن چیک پوسٹوں پر جو ہے افواج پاکستان نے قبضہ کیا ہے ان میں سے متعدد جو ہے چیک پوسٹیں جو ہے وہ راہ کے ٹریننگ سینٹرز ہیں. ان کا مکمل خاتمہ، ان کا کلا کما کرنا، ان کو تہس نہس کرنا جو ہے، ان کو بارود کا ڈھیر بنانا، یہی حکمت عملی ہے. اچھا ہارون صاحب، اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی ایران کی صورتحال کے حوالے سے. جس طریقے سے ان کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا اور ان کی شہادت کے بعد ایران نے جس طریقے سے ایک اعلان جنگ کی اور تمام عرب ممالک میں موجود جو امریکن ایئر بیسز تر اس پر میزائل داغ دیے. ایسے میں اس تمام تر صورتحال میں کیونکہ پاکستان کی بھی ایک اپنی اسٹریٹجی ہے، کس طرح وہ ایک باہمی مشاورت کے ساتھ چلتا ہے، اس کی اپنی جو ایک انٹرنیشنل پالیسیز ہیں وہ اس کو بھی مینٹین رکھتا ہے. تو ایسے میں اس تمام تر صورتحال میں جس طریقے سے امریکہ ورسز ایران اور دیگر عرب ممالک کے اوپر ایران کا حملہ کرنا، اور ایسے میں پاکستان کے موقف کو کیسا دیکھتے ہیں، پاکستان کی اسٹریٹجی کو کیسا دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال کے اندر پاکستان کیا کچھ کر رہا ہے اور پاکستان کو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں آیت اللہ خامنائی کو جو شہید کی ہے، جو 36 ایئر سے ایران کے سپریم لیڈر تھے، ایران کے تمام معاملات کو کنٹرول کرتے تھے، دیکھیں ان کی شہادت پوری امت مسلمہ کا نقصان ہے. پوری، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ شاید 2-3 صدیوں میں جو بڑے اسلامی رہنما گزرے ان میں سب سے طاقتور، سب سے جرأت اور بہادری رکھنے والے اسلامی رہنما تھے. پوری دنیا کو، پوری امت مسلمہ کو ان کی شہادت کا رنج ہے، درد ہے، دکھ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایران جو ہے اس وقت اس خطے میں جہاں جہاں امریکن انٹرسٹ ہے وہاں امریکن انسٹالیشنز ہیں، ان کی ایئر بیسز ہیں، ان کے اسلحے کے ڈپو ہیں،
اور وہاں پر جو ان کے جو ہے مفادات ہیں ان کو نشانہ بنانے میں مصروف ہیں. تو ہمیں سب کو مل کر دعا کرنی چاہیے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کہ بہت جلد جو ہے یہ جو جنگ اس وقت جاری ہے اور ایران جو ہے سعودی عرب میں، ترکی میں، قطر میں، بحرین میں، UAE میں جو امریکن انسٹالیشنز کو جو ٹارگٹ کر رہا ہے، کوئی مذاکرات کا ایسا کوئی راستہ نکلے کہ یہ جو ہے یہ معاملات جلد از جلد جو ہے یہ حل ہو. اور پاکستان کی حکمت عملی واضح ہے، پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ جب تقریباً 6 ماہ قبل جو ہے جون جولائی کے مہینے میں جب ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اس وقت بھی یونائٹڈ نیشن میں پاکستان نے مکمل سپورٹ کی تھی ایران کی اور ایرانی موقف کی. اب بھی جو ہے خامنائی کی شہادت کے بعد جو یونائٹڈ کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھی پاکستان نے بھرپور حمایت کی ہے ایران کی. اور پاکستان کی جو بڑی مرکزی رہنما ہے، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ بھی جو ہے ایرانی حکومت سے جو ہے ایرانی عوام سے اظہار افسوس کرنے میں مصروف ہے. بہت شکریہ ہارون منجو صاحب آپ کے قیمتی وقت کا اور آپ کی قیمتی رائے گا. ناظرین، پاک افغان کشیدگی اور افغانستان کے خلاف جاری آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک افغان سرزمین سے ایک دہشت گرد کو جہنم واصل نہ کر دیا جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ہارون طاہر کو دیجیے اجازت. نئے پوڈ کاسٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.